الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين ولعنة الله على أعدائهم الرافزين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما صدق الله وصدق رسوله. خطبہ میں جمعہ کے عنوان کے حوالے سے مقدس کتاب عظیم کی جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں اور سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ پیش کی ہے، ان آیات اور حدیث مبارکہ کا جو ماحصل ہے، جو نچوڑ اور خلاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سب یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر، پوری کائنات میں اب تک جتنے بھی افراد آئے ہیں، جتنے بھی انسان آئے ہیں، ان تمام انسانوں میں جس ہستی کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کائنات میں، پوری دنیا میں سب سے اچھا انسان اگر کوئی ہے تو وہ ہے سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو دعویٰ ہے، پتہ نہیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے یہ دعویٰ ہے، اور دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، کوئی بھی کسی بھی بات میں دعویٰ کر دے اور دعویٰ کر کے نکل جائے۔ مثلاً کبھی کوئی کہہ دیتا ہے کہ جانتے ہو آج میں نے یہ بڑا کام کر دیا ہے، حالانکہ پتہ نہیں وہ کیا ہے یا نہیں، مگر اس نے دعویٰ کر دیا ہے۔ تو دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، مگر ہماری ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ دعویٰ ہے۔ آپ تخیل میں ڈوب کر، محبت میں ڈوب کر، محبت میں غرق ہو کر، ایک امتی ہونے کی حیثیت سے سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات میں، پوری دنیا میں اب تک جتنے انسان آئے ہیں، جو آ کر گزر گئے، جو ہیں، اور صبح قیامت تک جو انسان آنے والے ہیں، ان تمام انسانوں میں اگر سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، سب سے اولیٰ، سب سے برتر، سب سے بہتر، سب سے اچھا، سب سے حسین، سب سے جمیل، سب سے اجمل، سب سے احسن اگر کوئی انسان، اگر اللہ نے اس دنیا کے اندر مبعوث کیا، پیدا کیا، بنایا ہے،
تو وہ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ بھائی یہ تو دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے، مگر اس کی کس حد تک سچائی ہے؟ میں اس سچائی کے بارے میں، یہ جو میں نے دعویٰ کیا ہے کہ کائنات کے آکاش کے نیچے اور دھرتی کے اوپر پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں سب سے اچھے انسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ جو میں نے دعویٰ کیا ہے اس پر میں انشاءاللہ بعد میں بات بتاؤں گا۔ یہ دنیا داری کے اعتبار سے آج کل لوگ قرآن اور حدیث کی اگر بات کریں، دلائل اور لوجک پیش کریں تو آدمی کو بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اگر ہم بتائیں گے تو آپ ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے، وہ بعد میں بتاؤں گا۔ اور کیوں نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں سب سے اچھے انسان، کیوں نہ ہو؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شاعر کہتا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ عربی نہیں جانتے ہیں، اگر جانتے تو آپ کو بڑا مزہ آتا سن کر۔ یہ کچھ باتیں تفصیل بتانے سے پہلے یہ میں بتا دینا انتہائی آپ لوگوں کے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ اور رسول اللہ، غور سے سنیے گا، اللہ اور رسول اللہ، اللہ رب العزت والجلال یہ خالق ہے، محمد الرسول اللہ مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ بنانے والے، پیدا کرنے والے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث ہیں، حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں، ان کو کھنگالنے، نچوڑنے، پڑھنے کے بعد، ورق گردانی کے بعد، اور جتنے بھی بڑے بڑے مفسر گزرے ہیں، محرر گزرے ہیں، تاریخ لکھنے والے گزرے ہیں، محققین گزرے ہیں، سب نے متفقہ طور پر یہ بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف یہ انتہائی آسان کام نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہنا آسان نہیں ہے۔ نعت آپ سنے ہیں، مگر نعت کا معنی آپ کو پتہ نہیں ہے۔ پتہ ہے؟ جانتے ہیں نعت کس کو بولتے ہیں؟ ارے بھائی اتنے دنوں تک آپ نعت 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 سنے ہیں کبھی جلسوں میں کہیں، مگر یہ جو نعت ورڈ ہے، یہ شبد ہے، اس کا معنی جانتے ہیں؟ بولیے بھائی، جانتے ہیں تو بولیے۔ نعت کے معنی آتے ہیں تعریف اور توصیف، منقبت، کسی ہستی کی تعریف کرنا، چاہے وہ تقریر کی صورت میں ہو، تحریر کی صورت میں ہو، نظم کی صورت میں ہو، نثر کی صورت میں ہو، قافیہ اور ردیف کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، اس کو نعت کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہنا کیوں آسان نہیں ہے، یہ سنیے، یہ آپ سب کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ جس حد تک تعریف کر سکتے ہیں تعریف کرتے چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی کوئی لمٹ اور لمیٹیشن اور حد نہیں ہے۔ تعریف کرتے کرتے آپ جہاں تک اوپر چلے جا سکتے ہیں، ان کی بلندی، بڑائی، عظمت، رفعت، ردائی، کبریائی بیان کرتے چلے جائیں، حد اور لمٹ نہیں ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر جا سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنقیص نہیں کر سکتے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ جس حد تک آپ تعریف میں غلو کر سکتے ہیں کیجئے کہ اللہ یہ ہے، اللہ نہ، ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کریٹر ہے، خالق ہے، ساری چیزوں کو بغیر سیمپل اور نمونے کے وجود میں لانے والے ہیں۔ معدوم سے وجود میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کا سیمپل ہے، اس کی جو ہے نا نقش و نگار بنی ہوئی ہے، ہو بہو اس کو دیکھ کے بنا دینا، اتار دینا، نقش کر دینا، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ ایک گاڑی
بندے کو بنانی آتی نہیں ہے، وہ جو ہے نا انجینئر نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے، مگر اگر کوئی سکھانے والا، بتانے والا، کوئی سیمپل دکھانے والا اگر دیکھ دیکھ کے بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے، رہنمائی کرتا ہے، تو یہ سیکھنا، یہ بنانا، اس کام کو عمل انجام دینا یہ تو سہل اور آسان ہے، لیکن بغیر سیمپل کے، بغیر دکھائے، بغیر بتائے، بغیر اس پر جو ہے نا بندہ پریکٹس کیے اس کو عمل انجام دے دے، یہ محال ہے۔ بعینہ ہی اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی چونکہ سارے کائنات کو بنانے والے ہیں، اس لیے آپ جس حد تک ان کی تعریف کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تعریفوں کے پل باندھتے باندھتے جتنی بلندی پہ جا سکتے ہیں آپ نمازوں میں پڑھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، آپ جانتے ہیں، یہ سب کا معنی جانتے ہیں، کبھی غور کیا آپ نے؟ اگر اس پر چلا جاؤں تو پورے دن رات بیان کرتے کرتے بندہ تھک جائے، حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا ہے اس میں؟ یہی تو ہے اللہ کی بڑائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلندی جس حد تک بیان کرنا چاہیں آپ کیجئے، اس کی گنجائش ہے، مگر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے مقام سے نیچا نہیں کر سکتے ہیں، اگر کریں گے تو پھر ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ مگر ڈینجر، خطرناک بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کرنا یہ بڑا خطرناک کام ہے، ذرا سی اگر گڑبڑی ہو جاتی ہے تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا اور بندے کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کی روگردانی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمال، کمال، آپ کی ردائی اور آپ کی فضیلت کو اور آپ کے مرتبے کو بیان کرنا یہ آسان کام اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد اوپر طرف کچھ بھی نہیں ہے، نیچے نہیں کر سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اس مقام سے نہ تو آپ اوپر کر سکتے ہیں اور نہ نیچے کر سکتے ہیں، اس لمٹ میں اوپر بھی نہیں جائیں گے اور تنقیص بھی نہیں کریں گے، تعریف اور توصیف میں کم بھی کریں گے تو پھر ابو جہل سے بندہ اور کم نہیں رہے گا۔ بڑا عجیب مسئلہ ہے یہ، اہل علم جو ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو یہ بات جلدی سمجھ میں آئے گی۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا، عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بڑا اونچا اور بلند کیا ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ کوئی مسلمان ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کوئی غیر مسلم اگر اسلام کے اندر کنورٹ ہو کر اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے، کسی اور مذہب سے، کسی اور دھرم سے کنورٹ ہو کر اگر اسلام کو ایکسپٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کلمہ کا پڑھنا، اور کلمہ کے بارے میں ہم نے جو تحقیقی بات پڑھی ہے، بڑے بڑے مفسرین اور محققین حضرات لکھتے ہیں کہ کلمہ کا 2 جز ہے، ایک لا الہ الا اللہ، یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ کلمہ کا پہلا جز از اول تا آخر XYZ، شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی نبی آئے ہیں ہر ایک کا کلمہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، یہ تو سب کو پتا ہے، لیکن دوسرا جز جو ہے کلمے کا محمد الرسول اللہ، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اللہ نے اتنا بلند کیا کہ اگر کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو جو کلمہ پڑھے گا صرف لا الہ الا اللہ تک پڑھ کر اگر وہ چاہے گا کہ مسلمان ہو جائے، ممکن نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ، آپ کو پتہ نہیں ہے 28 پارے میں ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو کچھ ما آتاکم الرسول فخذوا، اللہ کے نبی جو چیز دے دے اس کو ایکسپٹ کر لو، لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جن چیزوں سے منع کر دے، باز رہنے کو کہے، وہاں رک جاؤ، یہی دین ہے، یہی شریعت ہے، اور اسی شریعت، اسی دین پر عمل کرنے چلنے کا نام اصل شریعت محمدی ہے، اور اصل امتی وہی کہلائے گا۔ 2 جز ہیں نہیں، آپ نماز ابھی پڑھیں گے بھائی،
اور دنوں میں 4 رکعت پڑھتے ہیں، آج آپ 2 رکعت پڑھیں گے۔ قرآن میں کہیں ہے کہ جمعہ میں 2 رکعت پڑھنا ہے اور 2 خطبہ کہیں ہے؟ بتائیے۔ پوری دنیا کے جتنے بڑے بڑے محقق، علماء، مفسر، محدث جو بھی ہے، کسی سے آپ تحقیق کرنے کے بعد مجھے آ کے بتا دیں۔ چلیے اس کو چھوڑیے، ظہر میں 4 ہی رکعت ہے کہیں ہے؟ یا یہ کہ 4 رکعت میں اس طرح اس حیت کے ساتھ کہ رکوع، سجدہ، قومہ، جلسہ وغیرہ، پہلی رکعت میں قرات ہے، پھر دوسری رکعت میں قرات ہے، تیسری میں نہیں ہے؟ کہیں ہے پورے قرآن میں؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ تو اگر قرآن میں نہیں ہے تو پھر ہم کیوں مانیں؟ میں نے کہا نا قرآن میں ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دے، جو بتلا دیا ہے، جو ارشاد فرمایا ہے، آپ کی جو فرامین ہے اس کو لے لینا، ایکسیپٹ کر لینا، مان لینا۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو دائرہ، جو لمیٹیشن، جو حد جہاں تک بتا دے کہ بھئی اس کو اور کراس نہیں کرنا ہے، یہیں پر حد ہے، حد ختم ہو جاتی ہے، اس کے آگے نہیں بڑھنا ہے، آگے بڑھو گے تو شریعت کے حد کو کراس کرنا کہلائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کلمے کا کتنے ہیں؟ 2 جز ہے۔ ایک جز سے اللہ کا حکم سمجھ میں آتا ہے۔ بہت پوائنٹ کی بات میں بتا رہا ہوں، اور آپ جانتے ہیں میرا مزاج ہے ادھر ادھر کی لفاظی بات کرنا، ہنسنا ہنسانا یا اس طرح کی بات کرنا نہیں۔ آپ صرف دھیان رکھیے، ایک جز سے صرف اللہ کا حکم سمجھ میں آتا ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی دنیا میں جو بھی حکم ہے، جو بھی اللہ نے قرآن کے 30 پاروں میں اور 30 پاروں کے 114 سورتوں میں جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اپنے بندوں کو جو بھی حکم دیا ہے، نماز، زکوٰۃ، جو بھی ہے، ہر حکم سمجھ میں آتا ہے لا الہ الا اللہ سے۔ اور دوسرا جز محمد الرسول اللہ ہے، اس جز سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس حکم کو ہم پورا صرف قرآن کے حوالہ کر کے کہ قرآن پڑھ کے عمل کرنا چاہیں گے، ممکن پاسبل نہیں ہے۔ جب تک محمد الرسول اللہ کا سہایتا سہارا نہیں لیں گے، مدد نہیں لیں گے، تب تک عمل ممکن نہیں ہے۔ اور فار ایگزامپل میں نے ابھی مثال بھی دی کہ آپ نماز پڑھیں گے، نماز کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، ہاں لیکن حدیث پڑھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ذخیرہ آپ نکالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ظہر میں 4 رکعت ہے، 4 رکعت میں 2 رکعت میں پہلے 2 رکعت میں قرات کی جاتی ہے، الحمد و سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائی جاتی ہے، اور باقی کے جو 2 رکعت ہیں اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، پھر رکوع ہے، سجدہ ہے۔ تو تمام باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سمجھ میں آتی ہے، گویا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوسرا جز سے یہ تمام باتیں ثابت ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیوں نہ بلند ہو؟ حدیث میں ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ پتہ نہیں حدیث قدسی کے بارے میں بھی لگتا ہے میں کئی بار پوچھا بھی ہوں اور بتا بھی چکا ہوں، بہرحال ابھی بتانا نہیں ہے، آپ سن لیجئے۔ حدیث قدسی آپ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں میرا نام آئے گا، میرے محبوب میرے نام کے ساتھ، وہاں آپ کا بھی نام ذکر خیر ہوگا۔ یہ بتائیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ نے یہ کہا ہو کہ جہاں جہاں میرا نام آئے گا، آدم تیرا بھی نام آئے گا علیہ السلام، شیس تیرا بھی نام آئے گا، ادریس تیرا بھی نام آئے گا، نوح تیرا بھی نام آئے گا، اسحاق تیرا بھی نام آئے گا، اسماعیل تیرا بھی نام آئے گا، ابراہیم تیرا بھی نام آئے گا، موسیٰ تیرا بھی نام آئے گا، یوسف تیرا بھی نام آئے گا، یحییٰ تیرا بھی نام آئے گا، زکریا تیرا بھی نام آئے گا، کہیں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے، اللہ ذکر تو ذکر تمائی، کہ جہاں میرا نام آئے گا میرے نام کے ساتھ محبوب تیرا بھی نام آئے گا۔ تو یہ بلندی ہے، میں نے صرف ایک خاکہ پیش کیا ہے،
چونکہ ایک جمعے میں یہ بات ممکن نہیں ہے، انشاءاللہ سلسلہ وار بات ہوتی رہے گی۔ صرف ایک آئینہ مجھے دکھانا ہے، جو میں نے کہا شروع میں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پوری کائنات کے اندر، غور کیجئے گا، دھیان ادھر رکھیے، پوری کائنات کے اندر آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی انسان آئے ہیں اور صبح قیامت تک جتنے آنے والے ہیں، ان تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے بہتر، سب سے اجمل، سب سے احسن، سب سے ارفع، سب سے حسین، سب سے جمیل، سب سے خوبصورت، سب سے بیوٹیفل، سب سے خوبرو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو معدوم سے وجود بخشا ہے تو وہ ہے سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ اس لیے بھی کہ اگر میں قرآن کا حوالہ دوں تو عموماً چونکہ سارے اور قرآن تو پڑھتے نہیں ہیں، سب قرآن کا ترجمہ تفسیر سے واقف نہیں ہے، اس لیے آج تو لوگ مولویوں کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے، مفتیوں اور مولویوں اور اماموں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ علامہ گوگل صاحب جو ہیں، کچھ مسئلہ ہو فوراً پوچھنے سے پہلے گوگل میں سرچ کر کے، گوگل صاحب ہے یہ ہیں، ان سے سہایتا لے ہی لیتے ہیں۔ تو اگر آپ گوگل کو ہی علامہ مان چکے ہیں تو چلیے گوگل کا ہی حوالہ دیتے ہیں۔ کچھ سالوں پہلے میں کتاب پڑھ رہا تھا، میں آ رہا تھا صبح تو پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا ہے، باضابطہ میں نے تحقیق بھی کیا کہ کچھ سالوں پہلے جدہ کے اندر ایک کانفرنس ہوئی، اور اس کانفرنس کے اندر تقریباً پوری دنیا کے لوگ بلائے گئے، پورے ورلڈ کے لوگ وہاں جمع کیے گئے، اور عیسائی، یہودی علماء، پادری جتنے بھی ہیں، ایون کہ انڈیا سے نہ جانے کتنے لوگ جمع کیے گئے ہوں گے، اور دیگر مذاہب کے فالوورز بھی بہت سارے وہاں گئے تھے۔ تمام دھرم گرو جب وہاں جمع ہوئے تو ایک ہی بات پر لوگوں نے ڈسکشن کیا، بحث شروع کی۔ جب بحث شروع ہوئی تو 3 دنوں تک، غالباً کئی دنوں تک یہ چلتی رہی، اور بحث کیا چل رہی تھی کہ پوری دنیا میں ہو از دا بیسٹ ہیومن ان دا ورلڈ، پوری دنیا کے اندر سب سے اچھا انسان کون ہے۔ جب بحث چلتی رہی بالآخر عیسائیوں نے بھی اپنی جو ہے نا بات رکھی، یہودی علماء نے بھی اپنی بات رکھی، اور مجوسیوں نے بھی اپنی بات رکھی، تمام مذہب کے ماننے والوں، دھرم کے ماننے والوں نے اپنی اپنی بات رکھی۔ بالآخر سب اتفاق رائے اور سب اس نتیجے پر پہنچے بیک وقت، ہر مذہب دھرم کے ماننے والے کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ پوری کائنات کے اندر جو اب تک آئے ہیں، گزر گئے ہیں، ابھی ہیں اور آئندہ آئیں گے صبح قیامت تک، تو شروع سے لے کر اخیر تک اگر کوئی انسان سب سے اچھا ہے تو وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی پر بس نہیں، آئی چیلنج فار یو، میں آپ سے کہتا ہوں اور یہ چیلنجلی کہتا ہوں کہ آپ علامہ گوگل صاحب سے بہت سہایتا لیتے ہیں، بہت مدد لیتے ہیں، مولویوں کی، مفتیوں کی، اماموں کی، بالکل آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں آپ سے کہ گوگل سرچ کیجئے، آج بھی گوگل ہمارا نہیں ہے، آج بھی فیس بک ہمارا نہیں ہے، یہ گوگل، یہ فیس بک، یہ تمام چیزیں جو ہے آج بھی یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، آج بھی عیسائیوں کے ہاتھ میں ہے، آج بھی ان کو آپریٹ وہی کرتے ہیں، ہینڈل کرنے کا کام ان کا ہے، ان کو دکھانا، بتانا، سب کرنا، شو کرنے کا کام، تمام چیزوں کی ذمہ داری ان کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن آج بھی یہ دکھانے پہ مجبور ہیں، آج بھی یہ بتانے پہ مجبور ہیں، آج بھی یہ لکھنے پہ مجبور ہے، آج بھی یہ کہنے پہ مجبور ہے، آج بھی گوگل یہ شو کرنے پہ مجبور ہے کہ پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے اچھا انسان اگر کوئی ہے تو وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کہیں گے کہ بھائی ویسے ہی تو تیر نہیں مار دیے، آپ ابھی جمعہ کی نماز پڑھ کے جائیے اور اپنے اپنے موبائل میں گوگل میں آپ ٹائپ کر کے سرچ کیجئے گا، دیکھ لیجئے گا ٹاپ 10 میں
سب سے پہلا نام اگر محمد عربی کے علاوہ کسی کا آتا ہے تو بتائیے گا. کسی کا نہیں آتا. میں نے سرچ کر کے بھی دیکھا, تحقیق بھی کیا, ٹاپ 10 میں سب سے پہلا نام آپ گوگل میں سرچ کر کے دیکھیں, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سب سے پہلے آتا ہے. تو کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مقام, اتنی حیثیت, اس قدر قدر و منزلت, اس قدر رفعت عطا فرمائی ہے, اس قدر عزت عطا فرمائی ہے. وہ مقام اور حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جہاں میرا نام آئے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے محبوب آپ کا بھی نام آئے گا. آپ دیکھیں ابھی نماز سے پہلے مؤذن صاحب نے اذان دی ہے, اذان ہوئی, سب نے سنا, مگر اذان کے کلمات میں محمد الرسول اللہ کا نام آئے بغیر بتائیے اذان کے کلمات نہ تو مکمل ہوتے ہیں نہ اذان مکمل ہوگی. تکبیر پڑھیں گے, تکبیر میں جب تک محمد الرسول اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا تکبیر کے کلمات مکمل نہیں, تکبیر مکمل نہیں ہو سکتی ہے. میں اور اس سے آگے بڑھ کر اگر کہوں کہ جب بچہ دنیا میں پہلی دفعہ اپنی آنکھیں اس کال کوٹری سے ماں کے پیٹ سے 9 مہینہ 9.25 مہینے کے بعد نکلتا ہے, سب سے پہلے جو کانوں میں جو صدا سنائی جاتی ہے وہ اللہ کے بعد رسول اللہ کا نام پڑھ کر سنایا جاتا ہے. بہت ساری باتیں ہیں. میں نے ایک آیت پڑھی تھی, قرآن کریم کی مانا جاتا ہے, مفسر لکھتے ہیں کہ سب سے چھوٹی صورت اگر کوئی صورت ہے تو وہ ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. یہ صورت سب سے چھوٹی صورت ہے اور آپ سن چکے ہیں. اس کی تفسیر مجھے کرنا تھا لیکن وقت نہیں ہے, ہو گیا ہے. انا اعطیناک الکوثر کی 22 تفسیریں کی گئی ہے اور بعض لوگوں نے بہت ساری اور مزید باتیں لکھی ہے. تفسیری حوالے میں جہاں بہت سارے بات لکھی ہے وہاں ایک بات سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پوری دنیا میں خیر کثیر عطا کیا. اب اگر آپ عربی جانتے تو مزید آپ کو اس خیر کثیر کو سمجھانے کے لیے کچھ اور ورڈ اور شبدوں کا سہارا مجھے نہیں لینا پڑتا, صرف خیر کثیر کہہ دیتا. آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی چونکہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں. پڑھے لکھے لوگوں سے آپ کو الرجی ہے, دشمنی ہے کہ نہیں بھائی؟ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا, اے میرے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر آتیناک کا الکوثر. الکوثر کی تفسیر کی گئی ہے کہ آپ کو خیر کثیر, خیر کے معنی بھلائی کے آتے ہیں اور کثیر معنی بہت زیادہ. بہت سارے مفسرین نے تمام باتوں کو جوڑ کر یکجا کر کے ایک بات میں پیش کرنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر, پوری دنیا میں اگر بھلائی کا, اچھائی کا تصور, کانسیپٹ اگر ہم کرتے ہیں تو جتنی بھی بھلائی سمجھ میں آتی ہے وہ تمام کی تمام اچھائی بھلائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اندر جامع اور مجتمع کر دیا. آپ کے اندر تمام صفاتیں اللہ نے جمع کر دی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ان کے اندر یہ اچھائی ہے, ہم کہتے ہیں کہ بھائی ان کے اندر وہ خوبی ہے, کسی کے اندر یہ کمی ہے تو ایک خوبی ہے, کسی کے اندر اگر یہ پڑھنے لکھنے کی اچھائی ہے تو بدمعاشی کرنے کی, کوئی نماز پڑھتا ہے تو ساتھ ساتھ غلط کام بھی کرتا ہے. بہرحال مجھے بتانا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ عیب ہر کسی کے اندر ہے, لیکن شاعر کہتا ہے خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام قسم کی بھلائی اچھائی آپ کے اندر اللہ نے جمع کر دی. آپ کے اندر کوئی عیب نہیں, کوئی خرابی نہیں. اس سے بڑھ کر اور بتائیں کوئی تعریف ہو سکتی ہے؟ اور تمام باتوں کے بعد جو باتیں نکلتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جیسے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
کلمہ پڑھنے والا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ جب تک کلمہ مکمل نہیں پڑھے گا، ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ کلمہ کے دوسرے جز سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیزوں کی ہمیں رہنمائی نہیں لے لیتے، تب تک کوئی ہمارا کام اسلام کا دین کا نہیں کہلائے گا۔ یہ واضح طور پر کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اگر یہاں سے ہٹ کے کسی کا دماغ میں گڑبڑی پیدا ہوتی ہے تو یہ گڑبڑی نہیں، ایمان میں ڈگمگاہٹ ہے۔ میں نے ایک مثال دے دی ہے کہ قرآن میں کہا ہے کلو کے معنی کھانے کے آتے ہیں، وشربو پیو، مگر آگے بریک لگایا ہے ولا تسرفو، حد سے زیادہ نہ کھاؤ۔ مگر کیا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، کب کھانا ہے، کہاں بیٹھ کر کھانا ہے، کن کن لمحوں میں وقتوں میں کھانا ہے، کھانے کے لیے کئی انگلیوں کا استعمال کرنا ہے، سنت اور افضل طریقہ بیٹر طریقہ کیا ہے، یہ تفصیل قرآن میں آپ دیکھیں کہیں نہیں ہے۔ اس کے لیے محمد الرسول اللہ کا جو آپ نے کلمہ پڑھا ہے، یہ دوسرا جز آپ کو بتاتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی رہنمائی لیے بغیر کوئی بھی کام ہمارا اسلام اور شریعت والا اور دین والا نہیں کہلائے گا۔ آج بندہ ایک کام کرے لیکن دنیاوی کام ہے، یاد رکھے کوئی کماتا ہے اور اس لیے کماتا ہے کہ اس کی نیت یہ ہے کہ اگر میں کماؤں گا تو اس کمائی سے جو روپے بنیں گے، اس سے جو پیسہ بنے گے، اس پیسے سے ہمارے بچوں کی کفالت ہوگی، ہم اپنے ماں باپ والدین پیرنٹس کی ریکھ دیکھ کریں گے۔ تو اس نیت سے اگر کریں گے تو یہ دنیا نہیں، یہ دین ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہے۔ شرط یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو داخل کرنا۔ تمام باتوں کا نچوڑ یہی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے نبی کا امتی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ صرف نبی کا نام لینا، وقتی طور پر ہاؤ ہلا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ساتھ، آپ کے ذکر کے ساتھ ساتھ، آپ کے ذکر خیر کے ساتھ ساتھ، آپ پر درود پڑھنے کے ساتھ ساتھ، آپ کی ایک ادا کو خود کے اندر بھی اپنانا، اپنی زندگی میں اپنانا، اپنے کپڑوں میں، زندگی میں، ہر لمحے میں، ہر نقشے میں اتارنا، آپ کے محلے میں، گھر میں، ہر جگہ سنت کو رواج دینا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب اور سنت کو رواج دینا، آپ کی فرامین کو ماننا، ایکسیپٹ کرنا، یہ ایک مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ نہیں تو مندر میں گھنٹا بجانے والے اور ایک عام آدمی میں کیا فرق رہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ بڑا غور سے مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ ہوائی فائرنگ بات نہیں ہے، یہ بڑی پختہ بات ہے۔ کتاب پڑھنے کے بعد اتنی بڑی جو بڑے بڑے محققین کی کتابیں ہیں، وہ کتابیں میں نے پڑھی ہے اور اس کا جو ماحصل جو خلاصہ نکلا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے کہا ہے، اس لیے کہ کلمے کا جز سے یہ ساری باتیں پتہ چلی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچے اچھے امتی کے ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت کو خوب اچھی طرح اپنانے، عملی جامہ پہنانے کی خوب توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔